الحميد إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل سبحان الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة أو كما قال. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو جناب صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، ائمہ دین پر، محدثین کی جماعت پر، غرض یہ کہ ہر اس شخص پر کہ جس کو اللہ رب العزت نے اول روز سے لے کر آج تک اپنے دین کی سربلندی، اپنے دین کی نشر و اشاعت، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے قبول و منظور فرمایا. حضرات دی وقار، آج جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں وہ نہایت اہم ہے، اور سچی بات یہ ہے آج پاکستان بحیثیت مسلمان معاشرہ اور بحیثیت ایک ایسی ریاست کے کہ جس کے اس کے اندر وجود میں لانے سے قبل اس بات کا نعرہ بلند کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیے جانے والے اس دیش کے اندر، بلکہ اگر یہ بات کہوں کہ پورے عالم اسلام میں آج یہ بیماری ناسور کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، تو سچی بات یہ ہے اس بات میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. آج سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک، دبئی سے لے کر بنگلہ دیش تک، جتنی بھی مسلمان ریاستیں ہیں، ترکی بھی ہو اور دیگر عمان ہو، کویت ہو، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ آج اس بیماری سے محفوظ نہیں ہیں. اور وہ بیماری فحاشی کی بیماری ہے، عریانی کی بیماری ہے. یہ آج ہمارے معاشرے کو ناسور کی طرح چمٹ چکی ہے. اور سچی بات یہ ہے آج اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اپنے گھر بار کو نہ سنبھالا، اپنی اولادوں کو نہ سنبھالا، اپنے معاشرے کو اس برائی سے پاک کرنے کا نہ ٹھان لیا، تو یہ دیمک جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ بیماری دیمک کی صورت اپنا کر ہمارے معاشرے کی تمام جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی ہے. آج شیطان، اس کی چال کتنی عجیب تھی اور کتنی شدید تھی کہ مسلمان، اس کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر چیز مسلمان عورت کو ڈھانکنے کی ترغیب نہیں بلکہ حکم دیا، اس پہ لازم اور فرض قرار دیا. شیطان نے چال چلی. کبھی یہ بات ہم نے سنی کہ چہرے سے پردے کو ہٹا لیا جائے، حجاب کو ہٹا لیا جائے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کبھی ہم نے یہ بات ہوتی دیکھی اگر برقعے کو تھوڑا فیشنیبل بنا لیا جائے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اگر یہ ٹوپی برقع جو بڑا ہی زیادہ قدیم لگتا ہے، اس سے بڑی قدامت پسندی کی بو آتی ہے، اگر اس کو
آج ریپلیس کر دیا جائے، اصل تو تن ڈانکنا ہے، یہ چست برقوں کی صورت اختیار کر گیا. آہستہ آہستہ نقاب اترا، دوپٹے کی شکل اختیار کر گیا، دوپٹہ اترا سر کے اوپر سے، اور وہ دوپٹہ گلے کے اوپر ڈالنے والی کسی شے کا نام اختیار کر گیا. وہ بھی سرکتا رہا، وہ بھی اترتا رہا، اور آج عالم یہ ہو چکا ہے، آج ہم یہ باتیں عام سنتے ہیں معاشروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر. ٹیچریں جو بچوں کو تعلیم دینے والی ہیں، بچیوں کو پڑھانے والی ہیں، وہ کسی با پردہ، با حجاب، با کردار، بصیرت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والی ہماری کسی بہن بیٹی کو کہتی ہوئی نظر آتی ہے، بیٹے اس کو اتارو، اس سے سانس گھٹے گا، اس سے دم گھٹے گا. تلاوت بھی اگر کروانی ہے، کلام اللہ کی تلاوت بھی کروانی ہے، بچی شکایت کر رہی ہے، اپنی ٹیچر سے ریکویسٹ کر رہی ہے، میم میں پردہ کرتی ہوں، چہرے کا پردہ کرتی ہوں، کانوکیشن ہے. ادھر دوسری دیگر بچیوں کے والدین موجود ہوں گے، وہاں پہ میرے نامحرم موجود ہوں گے، میرے باپ، لیکن وہ میری دوستوں کے والدین موجود ہوں گے، وہاں پر میرے بھائی، میری دوستوں کے بھائی موجود ہوں گے. میں اپنے چہرے سے نقاب کو جدا نہیں کر سکتی ہوں، تو ایسے عالم کے اندر اس وقت ٹیچر اپنی اس طلبہ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی ہے، بیٹے یہ والدین ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ سب کے سانجے ہوتے ہیں. آج شیطان نے کیسی کیسی چالیں چلی، اور کہیں یہ بات کہتی ہوئی عورتیں نظر آئیں، حیا جو ہے وہ آنکھوں کے اندر ہونی چاہیے، اپنے سینوں کے اندر حیا کو داخل کرو. مردوں کو چاہیے وہ اپنی نظریں جھکائیں، مرد کیوں نہیں برقعے پہنتے؟ آج حجاب، پردے داری، برقع، آج اس کی مخالفت ہم سرے بازار سنتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی یہ بیٹیاں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان آج سرے بازار عورتوں کو تاکتے نظر آتے ہیں، اور صرف بہانہ بنا کر، اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، اپنی خواہش کی تسکین کا بہانہ بنا کر قوم کی ان بیٹیوں کو گمراہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. جناب عورت کو بھی آزادی ہونی چاہیے. ابھی یہ جو 14 فروری جو دن آنے والا ہے، یہ اماں حوا کی بیٹیاں، یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کی غیرت کا جنازہ اس دن نکل رہا ہوگا، اور تیری اور میری غیرت کا جنازہ نکل رہا ہوگا. آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں اپنی بچوں کے لیے فکر مند نہیں ہے؟ تجھے تجارت کی پرواہ ہے، تجھے مال کی پرواہ ہے، تجھے رزق کی پرواہ ہے، تجھے اپنے بچے کو بڑا ڈاکٹر انجینئر بنوانے کی پرواہ ہے، اور کائنات کے امام کے ماننے والے، تجھے کائنات کے امام کی غیرت اور اس کا حیا نہیں ہے. کائنات کا امام جو کائنات کا سب سے زیادہ پاکیزہ شخص، کائنات کا سب سے زیادہ عظیم شخص، کائنات کا سب سے زیادہ پوتر شخص، کائنات کا سب سے زیادہ حیا والا، کائنات کے اندر کائنات کے سارے لوگوں ان کے والد کی حیثیت رکھنے والا، ان کا معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج اپنی آنکھوں کے اندر دھول جھونکتا ہے. بھائی میں تو اس کے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیویوں کو ازواجہم امہاتہم، اللہ رب العزت نے کائنات کے امام کی بیویوں کو امہات المومنین قرار دیا ہے. اسی مناسبت سے محمد رسول اللہ پوری کائنات کے باپ اور والد کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن آپ کے حیا کا عالم کیا ہے؟ آپ کی پردہ داری کا عالم کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی آئی ہے
رسول اللہ کلمہ پڑھانے والے ہیں، وہ سمجھتی اور خیال کرتی کیا ہے کہ شاید اسلام کو قبول کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کو کہتی ہے، اللہ کے رسول پردے کو ہٹاتی ہے، اپنے صرف ہاتھ کو آگے کی طرف بڑھاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ کو رکھ لیتا ہے اور کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کائنات کا امام کہتا ہے، اے میری بیٹی اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے۔ محمد الرسول اللہ کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو تو بڑی دور کی بات، ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ اے مسلمان مرد، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ تو نے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ان کالجز، ان یونیورسٹیز، ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھانے والے ہیں، خود پڑھنے والے ہیں، بیکن ہاؤس سے پڑھا ہوں، تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا۔ کیا اولاد کی تربیت تم پہ واجب نہیں؟ کیا اولاد کو سنبھالنا تم پہ واجب نہیں؟ ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے ایسے ایسے واقعات کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کو بیان کرتے بھی حیا آتی۔ ہم نے اپنے گناہگار کانوں سے ایسی ایسی اللہ اکبر امت مسلمہ کی بیٹیوں کی آبروؤں کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی آبروؤں کو لٹتے ہوئے ہم نے سنا۔ کیا تو نہیں چاہتا تیرا گھر محفوظ رہے، تیری بیٹی محفوظ رہے؟ یہ آج اپنے کلچر، اپنے دوستوں کے کلچر کو اپنانے والی، اور گھبراہٹ کیا ہے؟ گھبراہٹ صرف یہی ہے نا، گھبراہٹ یہی ہے کہ جناب ہم اگر اسکول کے اندر، میری ماں جی میں پردہ نہیں کر سکتی، وجہ یہ ہے کہ اسکول کے اندر آنے والی میری دوستیں مجھے تانا دیتی ہیں، کہتی ہیں ملوانی ہے تو، ملوٹی ہے تو، آرتھوڈاکس ہے تو، ریجڈ ہے تو، قدامت پسند ہے تو، پتھر کے زمانے والی ہے، معاذ اللہ۔ یہ دین کے استہزاء کرنے والیاں، یہ دین کا مذاق اڑانے والیاں، جن کے بارے میں کیا کہوں، اللہ کے رسول کی زبان سے جن کے لیے سینکڑوں مقامات کے اوپر لعنت کی بشارت، لعنت کی وعید ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں بھی لعنت کی مستحق بن جائیں؟ حیا کے دامن کو تھامنا، حیا کو پکڑنا، حیا کے ساتھ جڑ جانا، یہ ایمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ لوگوں سن لو، اگر حیا کو اپنا لو، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی رحمت اور برکات کو سمیٹنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی رحمتیں تمہارے گھروں کو ڈھانپ لیں گی۔ جو مومن و مسلمان حیا کو اپنانے والا بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرنے والوں کو رد کر دے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہے تم دین کی مخالفت کرنے والی، تمہیں جو بھی مطلوب ہے، اللہ کے فضل و کرم سے صرف میں یہ بات بھی آج کہنا چاہتا ہوں، ہم صرف اپنی بچیوں کو نہیں بچائیں گے بلکہ اس معاشرے کو بھی اس حیا باختہ کلچر سے بچوا کر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا کیا عالم ہے، اور یہ ایسی بدبختی ہے، ایسا یہ بڑا گناہ ہے، ایسا یہ ظلم ہے کہ جس کی سزا کو صرف اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر نہیں رکھا، یا صرف دنیا کے اندر نہیں رکھا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے عذاب علیم کو تیار کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ہر اس شخص کے لیے جو مومنوں کی جماعت کے اندر فحاشی کو لاگو کرنا چاہتا ہے، فحاشی کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، فحاشی کے کلچر کو عام کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں۔ صحابیات، ان کے ایمان کو دیکھو، جاؤ اپنی بیٹیوں کو، اور میری مائیں بہنیں جو آئی ہیں وہ اپنی بچیوں کو جا کر اس سبق کو پڑھائیں، اور صحابیات کے ایمان کو ان کو بتلائیں کہ کیسا ایمان انہوں نے اختیار کیا تھا۔
عطا فرماتے ہیں مجھے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا الا اریکا امرأۃ فی الجنہ من الجنہ، کیا میں تجھے ایک جنتی عورت کو نہ دکھلاؤں، بتلاؤں؟ کہا میں نے کہا بتلائیے۔ کہا یہ کالی رنگت والی عورت یہ جنتی عورت ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آئی اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر آ کے کیا کہتی ہے۔ لوگوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ کہا اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر آ کے کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا؟ کہا اے خاتون اگر تو اس بات کے اوپر صبر کرے تو تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اور کائنات کے امام نے ان کی کیسی تربیت کی تھی، وہ جواب میں کہتی ہے اللہ کے رسول جنت چاہیے، دنیا کے اندر شفا نہیں چاہیے۔ آج ہمارے پاس ایسا صبر ہے؟ آج کیا ہمارے پاس ایسے حوصلے ہیں؟ آج سچی بات یہ ہے چھوٹا سا کوئی نقصان پہنچ جائے، چھوٹی سی کوئی چیز ہم سے چھن جائے، کاروباری نقصان ہو جائے، کوئی تھوڑی سی ہمیں تکلیف اور آزمائش گھیر لے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ بس نہیں یہ برداشت ہوتی۔ لیکن وہ کیا کہتی ہے اللہ کے رسول دنیاوی سکون نہیں چاہیے، کل قیامت کے روز جنات کے باغات چاہیے۔ پھر لیکن آگے کیا کہتی ہے اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا، میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب بھی دورہ پڑا کرے میں برہنہ نہ ہوا کروں، مجھ پہ پردہ جو ہے وہ قائم رہا کرے۔ آج مسلمانوں تمہاری بیٹیوں کا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی ایمان ایسا ہونا چاہیے نا۔ اللہ رب العزت نے تو مومنوں کی جماعت کے لیے ایک حکم جاری کیا ہے یغضوا من ابصارہم، لیکن میں اللہ کی قسم اللہ کو شاہد بنا کر کہتا ہوں آج کہتی ہیں کہ مومنوں کو چاہیے، مسلمان یہ مردوں کو چاہیے اپنی آنکھوں کو نگاہوں کو جھکائیں، اپنے دلوں کے اندر پردے کو اور حیا کو پیدا کریں۔ اللہ کی قسم لیکن پورے دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری کائنات کا ہر مسلمان فرد، پوری کائنات کے بسنے والے اگر حیا کے علم بردار بن جائیں، اپنی نگاہوں کو جھکانے والے بن جائیں، یغضوا من ابصارہم کی تصویر بن جائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، تو مسلمان عورت اس کا حیا، اس کا پروٹوکول، اس کا باہر نکلنا وہ شریعت کے تابع رہے گا، وہ شریعت کے تابع رہے گا۔ وہ جب بھی نکلے گی تو اس پہ یہ حکم برقرار رہے گا کہ اس کو اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پیروں کی انگلیوں تک ہر شے کو چھپا کے نکلنا ہے، اس کو سنبھال کے نکلنا ہے۔ یہ مسلمان عورت پہ لازم ہے، ملزوم ہے، یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں یہ پردہ، یہ حیا، یہ اتنی مشکل، یہ اتنی گراں گزرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات حجاب کو تلاوت کیا، عشاء کا وقت ہے، سلام پھیرا، سلام پھیر کر کائنات کے امام نے، اللہ کے نبی کے صحابہ سارے موجود ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے پردے کے حکم کو لازم کر دیا ہے، پردے کا حکم جاری کر دیا ہے، پردے کو مسلمان عورت پر واجب کر دیا ہے، جاؤ مسلمانوں اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو بتلا دو، اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات کا نزول فرما دیا ہے۔ مسلمان مرد اپنے گھروں میں جا کے اپنی عورتوں کو بتلانے والے ہیں آج سے پہلے پردے کا حکم نہیں ہے۔ مسلمان عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ مسلمان عورتیں اپنی چادروں کو پھاڑ رہی ہیں، کوئی لحاف کو پھاڑ رہی ہے، کوئی تکیے کو پھاڑ رہی ہے، کوئی اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہی ہے۔ اور انصار کی عورتوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز کو ادا کرنا ہے۔ انصار کی عورتوں کی عادت ہے وہ فجر کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے ادا کرتی ہیں۔ صبح کا وقت ہوا اور انصار کی عورتوں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے، اس کے ماں باپ تم پہ قربان اور میرا سب کچھ تم پہ قربان، اور کائنات
کے ایمان کی صحابیہ اور مجھ پیرا سب کچھ مسلمان امت ساری تم پہ قربان ہو جائے، تمہاری عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کائنات کے امام کا حکم سننے والی یہ عورتیں صحابہ بیان کرتے ہیں، صبح فجر کا وقت ہوا ہے، انصار کی ساری عورتیں وہ اپنے آپ کو چھپا کر آئی ہیں، اپنے آپ کو بچا کر آئی ہیں۔ یہ آج تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج یہ کلچر فحاشی کا اور ریانی کا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے۔ آج تمہیں نظر نہیں آتا یہ یہود و نصارہ، یہ کفر اور طاغوت کی تم پہ سازش کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری، کہیں پورنوگرافی ویب سائٹس، یہ کس لیے بنائی گئی ہیں؟ مسلمان سے اس کے غیرت ایمانی کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اس سے محمد الرسول اللہ اور اللہ رب العزت کی محبت کو چھینا نہیں جا سکتا۔ اس کی ایمان، اس کی غیرت کو سلب کر لو، اس کو بے حیائی کے اندر مسلط کر دو، اس کے اوپر بے حیائی کو مسلط کر دو، اس کو بے حیائی کا ہوگر اور عادی بنا دو، اس کے اوپر اس کو سیکسول ڈیزائرز کا شکار کر دو، یہ صرف اپنی ہوس کی، اپنی ہوا کی پرستش کرنے والا بن جائے۔ اگر یہ ہوا کو پوجنے والا، اس کی پرستش کرنے والا بن گیا، اپنی خواہش کے گھوڑے کے پیچھے بھاگنے والا بن گیا، تو پھر یہ کبھی مسلمان غیرت کھا کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور آج یہ ہو چکا۔ کیا آج ایسا نہیں ہوا ہے؟ کہاں سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک فحاشی ہے اور ریانی ہے، زناکاری کا کلچر عام ہو چکا ہے۔ اور آج پتہ ہے کیا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارا نوجوان جب وہ یہ بات کہتا ہے نا، بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، 22، 23، 24، 25، 27، 28 سال کا یہ نوجوان ہو چکا ہے، 30 سال کی عمر ہو چکی ہے، میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، اور باپ خوش ہو رہا ہے، ہمارا بچہ جناب بڑا فرما بردار ہے، بڑا اس میں پیشن ہے کام کرنے کا، بڑی انرجی ہے، یہ اپنی توجہ کو جو ہے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اللہ کی قسم جس وقت یہ نوجوان تجھے یہ بات کہے کہ بابا مجھے شادی نہیں کرنی، تو یہ خوشی کی نہیں بلکہ فکر مندی کی بات ہے۔ اس کو چیٹنگ آسان لگتی ہے، اس کو رات کی فون کالز آسان لگتی ہیں، اس کو لمبی لمبی گپیں آسان لگتی ہیں، اس کو ڈیٹ مارنا آسان لگتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس ممبر کی شان سے ہٹ کر لفظ ادا کر رہا ہوں صرف اصلاح کی غرض سے۔ اس کو کسی عورت کی ذمہ داری قبول کیے بغیر، کسی خاتون کی ذمہ داری قبول کیے بغیر اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا آسان لگتا ہے، شہوت یہاں سے پوری ہو جاتی ہے، اور یہ چاہتا یہ ہے کہ مجھ پر کوئی حقیقی ذمہ داری نہ آئے۔ تو یہ بات خوشی کی نہیں بلکہ فکر مندی کی بات ہے۔ کائنات کا امام، اور آج سچی بات یہ ہے، بعض ایسے علاقے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں بڑے جناب اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ، جناب ہم معاشرے کی دوڑ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے ہیں۔ بھئی اس میں کون سی کامیابی ہے؟ تو اپنے بچوں کو لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنوا رہا ہے، اللہ کے عذاب کے اندر دھکیل رہا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہروا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے ہم جناب معاشرے کے مطابق چلنے والے۔ جاؤ تلاش کر لو اپنے ویلنٹائنز کو، جاؤ ویلنٹائنز ڈے کو مناؤ۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایک کمیونٹی ایسی بھی موجود ہے جو خود گھروں سے اپنے بچوں کو بھیجنے والی ہیں، جاؤ بیٹا ویلنٹائنز ڈے کو انجوائے کرو۔ لعنت ہے تمہاری سوچ پہ، اپروچ پر۔ آج لوگوں، ہمیں آج ضرورت ہے اس بات کی
کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو حیا کا کلچر دیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیا باختہ عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیا والی بیویوں، ان صحابیات کی تاریخیں، ان صحابیات کے واقعات سنائیں۔ آج سچی بات یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ عہد کرے کہ ہم نے جہاں کہیں بھی حیا کے خلاف کسی عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم انشاءاللہ کم از کم اپنی زبان سے اس کو روکنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے ضرور ہوں گے۔ آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ کہ حیا کے کلچر کو عام کریں گے، اور جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں اور ماؤں ان کے گھروں کے اندر شرعی پردہ وہ موجود نہیں ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ماننے والیاں ہیں، اور لوگوں ان کو اپنے کلچر کے حوالے نہ کرو، اپنی سوسائٹی کے حوالے نہ کرو، اپنے خاندان کے کلچر کے حوالے نہ کرو، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈریس کوڈ کے حوالے کرو۔ ان کو بتلاؤ کہ بیٹا آج کے بعد بے پردگی کی ہمارے گھروں کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ان کو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب صحابیات کو کہا تھا کہ صحابیات میری آئندہ کے بعد تم کنارے کنارے ہو کے چلا کرو، راستے سے گزرتی ہو راستوں میں کنارے کنارے ہو کے چلا کرو، تو انہوں نے حیا کے دامن کو ایسا تھاما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ایسا پکڑا کہ اتنے کنارے کنارے ہو کے چلنے لگیں کہ اس کنارے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے صحابہ بیان کرتے ہیں ان عورتوں کے کپڑے چھج جایا کرتے تھے دیواروں کے ساتھ رگڑ کھا کر۔ ہمیں بھی انہی لوگوں کے ایمان کو معیار ایمان سمجھ کر اپنے گھر بار میں، اپنے ارد گرد، اپنے خاندان میں، اپنے خانوادے میں حیا کے اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے سینوں کو حیا کا گہوارہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حیا کو ایمان میں سے قرار دیا ہے. ایمان کا جز ہے، ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور سابقہ تمام نبوتوں کے اندر سے حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سابقہ تمام امتوں کے اندر رہنمائی موجود، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں بے حیائی پیدا ہو جائے یا جس سے حیا جدا ہو جائے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے. آج افسوس پتہ ہے کس بات کا ہے کہ یہاں پہ آزاد مسلمان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آزادی کی نعمت عطا کی ہے، جو آج آزاد گھومتے بھی ہیں، آزاد پھرتے بھی ہیں، جن پہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ ظالموں کو مسلط نہیں کیا ہے. اگرچہ ہمارے حکمران بڑے بدبخت اور ظالم ہیں، دین کے مخالف بھی ہیں، لیکن جبر کا وہ دور نہیں ہے جو ہندوستان کے اندر ہمارے مسلمان بہنیں اور ہمارے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں. کشمیر کے اندر مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو، مسلمان بیٹیوں کی تار تار ہوتی ہوئی آبرو اور عزت، وہ آج ہم سے سوال کر رہی ہے کہ ظالموں، تم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہو اور تم رسول اللہ سے بغاوت کرنے والے ہو، اور ہم جو رسول اللہ کے دین پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم پہ ظلم اور بربریت کو آج نافذ کیا گیا ہے. اور سچی بات یہ ہے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی وہ ملامت کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ آزادی تو حق ہمارا تھا، کہ جو تم آزاد ہوئے تم تو ویسے ہی ان ہندوؤں کی طرح دکھنے والے ہو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آج عالم یہ ہے کہ یہاں جہاں آزادی ہے وہاں مسلمان بیٹی پھٹی ہوئی جینز کو پہننا اپنے لیے فخر سمجھتی ہے، اور جہاں پر آزادی نہیں ہے وہاں پر ہندو بنیا میری مسلمان بہنوں کے چہروں سے نقاب کو چھیننا چاہتا ہے، اور وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی ہیں. کیا آج ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ میری اور تیری بیٹی حاجی صاحب نے داڑھی اتنی رکھی ہے اور پیچھے ایک عورت کو سوار کیا ہے جس کے گلے میں دوپٹہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، امت کی بیٹیاں، امت کی بہنیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم مرنا گوارا کر سکتی ہیں لیکن اپنے وجود سے حجاب کو اتروانا گوارا نہیں کر سکتی. آج سچی بات یہ ہے ہم ان بہنوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے ہمارے خراج عقیدت کی حیثیت کیا ہے. اور حکام بالا سے ایک بات کا مطالبہ بھی کرنا چاہتے ہیں. حکام بالا آپ کو بتلانا بھی چاہتے ہیں. آج آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت پیش کیجئے، اور مارچ کے مہینے میں حیا باختہ ان عورتوں کو نکلنے سے روکیے، نکالنے سے روکیے. ان عورتوں پہ پابندی لگوائیں اور حجاب ڈے کو منائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر موجود بہنیں اس طرح دکھتی ہیں جس طرح کشمیر کی وہ بہنیں دکھنے والی ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان وہ آزمائش سے دوچار ہیں، تکلیف سے دوچار ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان پہ اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنی بے پناہ آسانیوں کا نزول فرمائے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.